السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ پھر تم تمام کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم تمام کو تمہارے اختلاف کے بارے میں بتلائے گا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 164 تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، مسلسل توحید کا اعلان ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے اور اب بتلا دیجئے کہ تمام کائنات کا خالق، مالک، پروردگار اور تنہا معبود برحق صرف وہی رب العالمین ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے اور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا اعلان کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب تلاش کروں، کسی دوسرے رب کو تلاش کروں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دوں اور کوئی دوسرا رب تلاش کر لوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اور کائنات میں ہر چیز کا جو رب ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میں بھی کائنات کا ہی ایک حصہ ہوں، تو میں بھی تو اپنے رب کا ہی بندہ ہوا، پھر میں اپنے لیے دوسرا رب کہاں سے تلاش کروں؟ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہے۔ صرف کچھ معاملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، پھر جن چیزوں میں اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے میں ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع کیوں نہ بنوں؟ ابھی ہر چیز دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے حساب سے چل رہا ہے نا۔ دن اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، رات اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ذرا بچہ ہوتا ہے، پھر جو ہے بالغ ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے کہ تمام کائنات کا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میں بھی کائنات کا حصہ ہوں، تو میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا رب کیسے بناؤں؟ یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے بالکل جھکی ہوئی ہے، اور میں بھی بہت سارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے بالکل جھکا ہوا ہوں۔ جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے۔ ابھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے، عمل کرنے کے لیے اختیار دیا ہے، حلال کمانے کے لیے اختیار دیا ہے، برائی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ تو جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، میں ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کیوں نہ کروں؟ یہ جو پوری کائنات ہے اور کائنات کی جو روش ہے اس سے الٹی چال میں کیوں چلیں؟ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ اور آگے کہا، ولا تکسب كل نفس الا علیہا، جو شخص بھی جو کچھ عمل کرے گا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ آدمی چاہے نیک عمل کرے چاہے برا عمل کرے، نیک عمل کرے گا تب بھی اسی کے لیے، اور برا عمل کرے گا تب بھی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔
سامعین کرام، یہاں پر اصل میں مشرکین مکہ کا ایک باتوں کا ان کے ایک کردار کا جواب ہے. مشرکین مکہ ان میں سے اکثر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ دنیا بس ہے، ختم ہوگی، ہم لوگ مٹی میں مل جائیں گے. سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا اور لوگ توحید پرست ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس عقیدے کو چھوڑو، ہمارے راستے پر آ جاؤ. اگر کل کو قیامت قائم بھی ہوئی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. یہ مشرکین مکہ نے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12 میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا. جو لوگ کافر ہیں ان لوگوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ ہمارے راہ کو اختیار کرو، ہمارے طریقے کی تابعداری کرو. ولنحمل خطایاکم، قیامت کے دن اگر قیامت ہوئی بھی تو قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. کیونکہ ان کا تو عقیدہ تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. پھر ان لوگوں کو ان راستے پر کیوں چھوڑا جائے؟ آؤ ہمارے راستے پر چلو، اگر قیامت قائم ہوئی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ ہرگز کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کوئی بھی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب میں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی جس طرح کا بھی عمل کوئی بھی انسان کرے گا اس کا بوجھ اس کے اوپر ہی ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور آگے کہا ثم الى ربکم مرجعکم، اور پھر تم لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے. یعنی یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، تو قیامت قائم ہو کر کے رہے گی اور تم تمام کو تمہارے رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کو ان چیزوں کے بارے میں بتلائے گا جس کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ کو تم لوگوں نے جو اپنا ماوا ملجا بنا رکھا ہے اور ان کے اوپر ہی تکیہ اور بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہے ہو، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے. یہ تمہارے باباؤں کی کیا حیثیت ہے، تمہارے بتوں، مٹی پتھر کے بتوں کی کیا حیثیت ہے، تمہارے قبر والے بابا کی کیا حیثیت ہے. سب کے سب قیامت کے دن تم کو پتہ چل جائے گا. اور جن جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، اختلاف میں تم کتنے صحیح تھے اور کتنے غلط تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو قیامت کے دن تم کو بتلائے گا. سامعین کرام، ابھی اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ہم تمام کی نصیحت کے لیے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا